الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو معاف اور درگزر کرتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، نیکوکاروں کو بدلہ دیتا ہے اور ان سے مصائب و پریشانیاں دور کرتا ہے۔ وہ ڈھول اور مہلت دیتا ہے کہ گنہگار توبہ کر لے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تمام کمیوں اور عیبوں سے پاک ہے، وہ فرمانے والا ہے۔ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا اور ہمیں تکان نے چھوا تک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جو حوض مورود اور مقام محمود والے ہیں۔ جس نے ان کی اطاعت کی وہ نجات پا گیا، جس نے ان کی نافرمانی کی وہ آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ درود نازل کرے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب اور بیویوں پر اور ان لوگوں پر جو ان کی اچھی طرح پیروی کریں اس دن تک جب مخلوقات اپنے رب کی طرف لوٹیں گی اور بہت زیادہ سلامتی نازل کرے۔ اما بعد مومنوں، میں خود کو اور تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی اطاعت کرو، اور یہ جان لو کہ تمہارے سامنے موت اور قبر ہے اور حشر و نشر اور بدلہ ہے۔ کچھ نعمتوں اور خوشیوں میں ہوں گے تو کچھ عذاب و ہلاکت میں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو پناہ دے۔ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً متقی جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ امت مسلمہ، دل رب کی نظر کا مقام ہے، اس لیے جو بے عیب دل کے ساتھ اللہ سے ملے گا وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور جو اس سے بیمار دل کے ساتھ ملے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ دلوں کی بیماریاں بہت ہیں اور سب سے خطرناک بیماریوں میں سے سنگ دلی کی بیماری ہے۔ سنگ دل انسان توبہ و انابت سے روگردانی کرتا ہے، یہاں تک کہ آزمائش و مصیبت سے دوچار ہونے کے وقت بھی، چنانچہ اس کا دل شیطان کے لیے چراگاہ بن جاتا ہے اور قرآن کی نصیحتوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کچھ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں اختیار نہیں کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے سخت ہو گئے، یعنی اثر نہیں لیتے۔ یہ لوگ صحیح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ دل کی نرمی اور تواضع کے اسباب میں سے ہے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا، اس کی آیات پر غور و فکر کرنا، موت اور اس کی سختی کو، قبر اور اس کی تاریکی و تنگی کو یاد کرنا، قبرستانوں کی زیارت کرنا اور یوم آخرت کے حالات پر غور و فکر کرنا۔ طبقات الحنابلہ میں ہے کہ ایک شخص نے امام احمد سے پوچھا، میرا دل کیسے نرم ہو؟ آپ نے کہا، قبرستان جاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ ایمانی بھائیو، زندگی جتنی بھی دراز ہو جائے وہ چھوٹی ہے، اس کے دن جتنے بھی زیادہ ہوں وہ تھوڑے ہیں۔ توفیق یافتہ کامیاب وہی ہے جو اس زندگی میں اپنے رب کی اطاعت پر زندگی بسر کرے اور زندگی سے اپنے خالق سے ملاقات کے دن کے لیے توشہ لے لے۔ نامراد وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے تابع کر دے اور اللہ سے امیدیں باندھ رکھے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے اور وہ اپنے خواب غفلت ہی میں رہے اور اس نیک عمل کے ساتھ تیاری نہ کر سکے جو اس کی نجات کا سبب بنے۔ اور اس زندگی سے رخصت ہونے والے لوگ 2 قسم کے ہیں، ایک قسم ان مرنے والوں کی ہے جو اس دنیا کی تکان سے آرام پا کر دار قرار کے آرام کو پہنچتے ہیں، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن سے بندے اور شہر آرام پاتے ہیں، وہ برے ٹھکانے اور بدترین منزل کو پہنچتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام ملنے والا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، یا اللہ کے رسول، آرام پانے والا یا جس سے آرام ملنے والا ہے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن دنیا کی تکلیفوں اور مشقتوں سے آرام پا کر اللہ کی رحمت کو پہنچتا ہے، اور فاجر بندے کے مرنے سے لوگ، شہر اور درخت اور حیوانات آرام پاتے ہیں۔ ایمانی بھائیوں، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس لیے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے جسے اللہ نے نصیحت و عبرت کی جگہ قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ سے دل نرم ہوتا ہے، اس سے غفلت دور ہوتی ہے اور اطاعت و بندگی میں محنت کرنے کے لیے مدد ملتی ہے۔ انسان کو اس کی قبر میں اس کا عمل ہی فائدہ دے گا۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے اہل خانہ، مال اور عمل چلتے ہیں، اس کے اہل خانہ اور اس کا مال تو واپس آ جاتا ہے جب
जबकि उसका अमल उसके साथ बाकी रह जाता है। इसीलिए उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि दाढ़ी तर हो जाती। किसी ने कहा, आप जन्नत और जहन्नम का जिक्र करते हैं तो आपको रोना नहीं आता और इस कब्र को देख कर रोते हैं। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर आदमी उससे नजात पा गया तो बाद वाले मराहिल उससे आसान होंगे और अगर उससे नजात ना पा सका तो बाद के मराहिल उससे ज्यादा दुश्वार होंगे। वो बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जो भी मंजर देखा है कब्र उससे ज्यादा हौलनाक है। इसे तिरमिज़ी ने अपनी सुनन में रिवायत किया है। कब्र ज्यादा हौलनाक इसलिए है कि वो आसाइश के बागात में से एक बाग होगी या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा होगी। अल्लाह हमें और आपको पनाह दे। सो जो नेकोकार होगा कब्र उसके लिए कुशादगी और खुशी की जगह होगी और जो बदकार होगा कब्र उसके लिए वहशत, दुख और तकलीफ की जगह होगी। सहीहैन में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे को उसकी कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी दफन से फारिग होकर वापस होते हैं तो उनके जूते की आवाज वो सुनता है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसे बैठा कर पूछते हैं, तू इस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या एतकाद रखता था? अगर वो जवाब दे, मैं गवाही देता था कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, तो उसे कहा जाता है, तू अपने दोज़खी मकाम को देख, उसके एवज अल्लाह ताला ने तुझे जन्नत में ठिकाना दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों मकामात को देखता है, लेकिन काफिर या मुनाफिक का ये जवाब होता है, मैं कुछ नहीं जानता, जो दूसरे लोग कहते थे वही मैं कह देता था। फिर उससे कहा जाता है, तूने ना जाना ना कुरान पढ़ा। फिर उसके दोनों कानों के दरमियान लोहे के हथौड़े से एक ज़रब लगाई जाती है कि वो चीख उठता है। उसकी चीख पुकार जिन इंस के अलावा उसके आसपास की तमाम चीजें सुनती हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि आप हर नमाज में कब्र के अजाब से पनाह मांगते। जैसा कि सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई तशहुद में बैठे तो चार चीजों से अल्लाह की पनाह तलब करे। कहिए, ऐ अल्लाह, मैं जहन्नम के अजाब से और कब्र के अजाब से, जिंदगी और मौत की आजमाइश से और मसीह दज्जाल के फितने के शर से तेरी पनाह में आता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, यहाँ तक कि जब उनमें किसी को मौत आने लगती है तो कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे वापस लौटा दे कि अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जाकर नेक अमाल कर लूं। हरगिज ऐसा नहीं होगा, ये तो सिर्फ एक कौल है जिसका ये कायल है। उनके पसे पूछ तो एक हिजाब है उनके दोबारा जी उठने के दिन तक। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो ना रिश्तेदारियां होंगी और ना आपस में कोई एक दूसरे के हालात पूछेगा। फिर जिनकी नेकियों का पल्ला भारी होगा वो कामयाब और नजात पाने वाले होंगे और जिनकी नेकियों का पल्ला हल्का होगा वो वही लोग होंगे जिन्होंने अपने नफ्स को खसारे में डाल दिया है और वो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह मेरे लिए और आपके लिए कुरान और सुन्नत में बरकत दे और मुझे और आपको उनकी आयत व हिकमत से फायदा पहुँचाए। मैं वो कह रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं और अल्लाह से अपने लिए और आपके लिए हर गुनाह व खता की मगफरत तलब करता हूँ। आप उससे मगफरत तलब करें, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो दिलों को साबित रखने वाला, गुनाहों को बख्शने वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, वही तकलीफों और मुसीबतों को दूर करने वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ताला उन पर, उनके आल व असहाब पर दुरूद और बहुत ज्यादा सलामती भेजे। अम्मा बाद मोमिनो, बेशक कब्रों की जियारत में इबरत और गौर फिक्र का सामान है जो इंसान को खौफ खशियत और इताअत व अमल की तरफ जल्दी करने पर आमादा करता है। जो शख्स डरेगा वो इस्तिदाद और मेहनत से काम लेगा और जो मुस्तैदी दिखाएगा वो मंजिल को पहुंच जाएगा। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबरत और गौर फिक्र के लिए कब्रों की जियारत की तरगीब दी है। इमाम अहमद की मुस्नद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें कब्रों की जियारत से मना किया करता था, अब तुम उनकी जियारत क्या करो, इसलिए कि आखिरत की याद दिलाती है। कब्रों की जियारत के कुछ अहकाम व आदाब हैं, जिनमें से एक ये है कि मुर्दे के लिए दुआ की जाए, क्योंकि कब्रें तारीकियों से भरी हुई होती हैं जिन्हें अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआओं से मुनव्वर फरमा देता है। सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक सियाफाम औरत मस्जिद की सफाई क्या करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन उसको ना पाया तो दरियाफ्त किया कि वो कहाँ है। लोगों ने अर्ज किया, वो फौत हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने मुझे क्यों इत्तला ना दी? रावी कहते हैं, गोया
لوگوں نے اس کے معاملے کو معمولی سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ، چنانچہ انہوں نے قبر دکھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ پھر فرمایا یقیناً یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ میری دعا سے ان قبروں کو ان کے لیے منور کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں آتے تو دعا فرماتے السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ بھائیوں، قبروں کی ایک حرمت ہے، لہذا ان پر چلنا، ان پر بیٹھنا جائز نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا انگارے پر بیٹھ جانا جو اس کے کپڑے کے ساتھ چمڑے تک کو جلا دے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے اور قبروں کو مسجد بنانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ام حبیبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حبشہ میں ایک کلیسے کا ذکر کیا جس میں تصویریں تھیں۔ آپ نے فرمایا جب ان میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں تصویریں بنا دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برے مخلوق ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سنو، تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا کرتے تھے، تو تم قبروں کو سجدہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ اللہ کے بندوں یہ ہے کہ نیک لوگوں کی قبروں کے سلسلے میں غلو کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ حبر الامہ اور ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کیا اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا یہ سب نیک آدمی کے نام تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں تھے۔ جب وہ لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تم ان کی مجالس میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کی یادگاریں یعنی مجسمے نصب کر دو اور انہیں کے ناموں سے موسوم کر دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا مگر ان کی عبادت نہیں کی گئی، یہاں تک کہ جب وہ لوگ بھی فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا یعنی اصل حقیقت بھلا دی گئی تو پھر ان کی عبادت شروع کر دی گئی۔ یہ روایت صحیح بخاری میں منقول ہے۔ اللہ کے بندوں بے نیک لوگوں کی قبروں کی تعظیم کرنا، ان پر عمارتیں بنانا جائز نہیں ہے، پھر ان کے گرد طواف کرنا، ان کے لیے ذبح کرنا اور نظر ماننا، صاحب قبر کو پکارنا، ان سے فریاد کرنا، ان سے حاجات طلب کرنا اور مصیبتیں دور کرنے کی درخواست کرنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور زیارت قبور کو اسی مقصد تک محدود رکھو جس کے لیے وہ مشروع کی گئی ہے، یعنی نصیحت حاصل کرنے، عبرت لینے، مردوں کو سلام کرنے اور ان کے لیے دعا کرنے تک، اور قبروں کے پاس وہ کام نہ کرو جو رب ناراض کرے، کیونکہ امام احمد کی مسند میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، لیکن ایسی بات مت کہو جو رب کو ناراض کرے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ فضول باتیں مت کہو، اور جو شخص قبرستان آئے اسے دنیاوی باتوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، وہاں ہنسنا اور مذاق کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ اہل قبور کے حال پر غور کرے، بلکہ اپنے حال اور انجام پر بھی سوچے کہ وہ بھی آخرکار انہی کی طرح اسی انجام کو پہنچنے والا ہے۔ پھر جان لو مومنوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک عظیم اور بابرکت حکم دیا ہے جس کی ابتدا اس نے اپنی ذات اقدس سے کی ہے، چنانچہ فرمایا بے شک اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ محمد پر، ان کی ازواج مطہرات اور ذریت پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد پر ان کی ازواج مطہرات پر اور ذریت پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو ہی لائق حمد و بزرگی والا ہے۔ اے اللہ خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اور تمام صحابہ کرام تابعین سے اور ان کے نقش قدم پر قیامت تک چلنے والوں سے راضی ہو جا، اور ہم سے بھی اپنے فضل و کرم اور جود و سخا سے راضی ہو جائے یا ارحم الراحمین۔